بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 69، آیت نمبر 24، سورہ یوسف۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور البتہ تحقیق پکا ارادہ کیا اس عورت نے یوسف کے بارے میں، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ان کا خیال کرتے، ارادہ کرتے، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیرتے ہیں اس سے بدی کو، برائی کو، اور فحشاء، بے حیائی کو۔ یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، پسندیدہ، یا بے شک وہ ہمارے صاف کیے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، البتہ تحقیق ارادہ کیا اس عورت نے بھی یوسف کے بارے میں، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف سے بدکاری کا ارادہ کیا۔ لفظ ہم دو معنوں میں استعمال ہے، ایک تو قصد اور ارادے کے معنی میں، پکا ارادہ کرنا، اور دوسرا لفظ ہم جو ہے یہ محض خیال اور وسوسے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک بات انسان کے صرف وسوسے قدرے میں چلی جائے۔ تو وَلَقَدْ ہمت بھی یہاں قصد اور عزم کے معنی میں ہے، البتہ تحقیق پکا ارادہ کیا زلیخا نے بھی یوسف کے بارے میں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ یہاں لفظ قد آیا ہے، لام ابتدائیہ تاکیدی آیا ہے، اور اس میں ماقبل میں جو آیت کے اندر وراودت التی و فی بیتہا، کہ وہ مطالبہ پر زور تھا، تو واقعی وہ ہم میں پکا ارادہ تھا۔ اور غلقت الابواب وقالت حیت لک، یہ تمام الفاظ اور اشارات اور کنایات جو باتیں ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ہم بمعنی قصد اور پکے ارادے کے، جبکہ وہم بہا کا معنی ہے کہ خیال کرتے۔ وہم بہا ایک معنی تو یہ کہ ارادہ کرتے یوسف بھی زلیخا کے بارے میں، لولا الرآ برہان ربی، اگر یوسف اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ تو حل عبارت یہ ہے کہ یہم بہا کوفیین کے مذہب پر چونکہ جزا کی تقدیم جائز ہے شرط کے اوپر، تو لولا الرآ برہان ربی یہ شرط ہے، وہم بہا جزا ہے، اور کوفیہ کا مذہب بالکل نحو کے اندر صحیح ہے، صح ہے۔ قرآن مجید میں اکثر اسی مذہب کے اوپر آیتیں اس طرح ہے کہ اس میں جزا جو ہے مقدم آ سکتی ہے شرط کے اوپر۔ تو عبارت یوں ہوتی لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ رب اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو ہم بہا ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ برہان دیکھی ہے اس لیے ارادہ نہیں کیا۔ جبکہ بصریین کے مذہب پر تقدیم جزا کی شرط پر جائز نہیں ہے، یعنی عبارت میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، تو اس لیے بصریین کے مذہب پر ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہم بہا معنی ارادہ کیا تھا، یوسف بھی ارادہ کرتے بہا زلیخا کے بارے میں، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گناہ کا ارادہ کیا، ہم کیا، تو وہ گناہ گار ہو گئے، تو انبیاء معصوم نہ رہے۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم بمعنی خیال کے ہے اور ارادے کے نہیں، قصد کے نہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی کا روزہ ہو تو روزے کی حالت اور سخت گرمی کا موسم ہو تو انسان کے خیال میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور گناہ کا خیال کرنا اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث نفس، جیسے حدیث اس بارے میں کہ نفس کے اندر کوئی بات ویسے گناہ کی آ جائے تو یہ گناہ نہیں بلکہ ارادہ گناہ ہے۔ تو ہم بہا کا معنی یہ ہے کہ خیال کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بہا اگر قصد کے معنی میں ہو تو پھر
تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ ہمہ بہا مانا ہمہ بدفعہا، کہ اس نے ارادہ کیا زلیخا کو دفع کرنے کا۔ تو وہم بہا، یوسف نے ارادہ کیا زلیخا کو دفع کرنے کا، مارنے کا۔ سورہ مومن کے اندر بھی ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهَا لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوهُ، کہ ہر امت نے اپنے نبی کے ساتھ ہمت مانا ارادہ کیا تھا۔ وہاں ہمت بمانا یہ ہے کہ بضربہا، ان کو مارنے کا اور ان کو تنگ کرنے کا۔ تو لفظ ہم جو ہے یہ ضرب اور دفع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، صلے میں جب بہا آئے تو ہمہ بہا مانا ای ہمہ بدفعہا۔ لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو ہم ہوتا، لیکن برہان دیکھی تھی اس لیے ہم نہیں ہیں۔ یعنی حاصل یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام نے تو ہم کیا ہے، لیکن وہ ہم بضربہا و بدفعہا، مارنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہاں لولا ارآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو گناہ کا ارادہ بھی کرتے، لیکن برہان دیکھ لی تھی اس لیے گناہ کا ارادہ نہیں ہے۔ تو نہ گناہ خیال میں آیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا، بلکہ ارادہ جو تھا وہ ارادہ بضربہا و بدفعہا کا تھا، گناہ کا ارادہ نہیں تھا۔ یا یہ کہ ہمہ بہا بمانا یہ کہ گناہ کا خیال آیا تو بھی صورت میں وہ معصوم رہے، مانا یہ کہ گناہ کا خیال آنا وہ گناہ نہیں ہے، لہذا عصمت انبیاء ثابت ہے اور حضرت یوسف معصوم تھے۔ اور اس بات پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم جو گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ بعد میں ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ اسی طرح ہم نے پھیر دیا حضرت یوسف سے السوء مانا گناہ کا ارادہ، سوء بدی کو کہتے ہیں جس سے انسان پریشان ہو جائے، مراد یہ ہے کہ گناہ زنا کا ارادہ، اور والفحشاء سے مراد یہ ہے کہ زنا، معنی یہ ہے کہ سوء سے مراد صغیرہ گناہ ہوگا اور فحشاء سے گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو ہم نے یوسف سے صغیرہ گناہ کو بھی پھیر دیا اور کبیرے کو بھی پھیر دیا، معنی یہ کہ نہ زنا کیا اور نہ زنا کا ارادہ کیا، ہم جو ہے وہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے آیت میں معنی صاف ہے کہ ہم بہا کا معنی کریں گے یا مارنے کا ارادہ کریں گے، یا ہم بہا معنی صرف خیال کے کریں گے، اور لولا ارآ برہان ربی یہ جزا مؤخر ہوگی جو کوفیہ کا مذہب ہے اور یہ اصح ہے۔ انہو من عبادنا المخلصین، مزید عصمت یوسف کے اوپر نکات بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ یقیناً یہ یوسف علیہ السلام من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المخلصین، مخلصین کا معنی ہے کہ خلصہ اللہ من السیئات، تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا، بچا کر رکھا، صاف رکھا تھا۔ مخلص کا معنی بچایا ہوا، چنا ہوا، معصوم کے معنی میں۔ واستبق الباب، تو جب کہ زلیخا نے مطالبہ پرزور کیا اور یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یوسف بھاگا اور پیچھے زلیخا دوڑی، تو واستبقا، دونوں پہنچ گئے البابہ، دروازے کو۔ وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دیا زلیخا نے اس کے قمیص کو، من دبرن، پیچھے سے، والفیا سیدہا لدی الباب۔ یہ قدت کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا کا مطالبہ زوردار تھا اور یوسف نے گناہ سے بچنے میں بہت محنت اور کوشش کی ہے کہ ایسا نہیں قمیص کو پکڑ لیا تو رک جاؤں، بلکہ رکے نہیں اور زور لگایا اور قمیص پھٹ گئی۔ وقدت قمیصہ من دبر، والفیا، دونوں نے پایا، سیدہا، اپنے آقا کو جو خاون تھا اس زلیخا کا، سیدہا لدی الباب، دروازے کے پاس۔ سید بمعنی زوج کے ہے، یہاں وقف ہے تو وقف کا مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ شور ہے، شرابہ ہے اور دوڑ بھاگے تو کیا مسئلہ ہے، تو اتنے میں زلیخا فوراً بولی کہ ابھی تو میری بدنامی ہوگی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یوسف پر الزام لگانے کے لیے قالت، کہنے لگی، ما جزاؤ، کیا سزا ہے، من اراد، اس آدمی کی جو ارادہ کرے، اب اہل کا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءن، برائی کا، یعنی اس کی سزا نہیں ہے الا مگر یہ بات، ان یسجن، کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک سزا دی جائے۔ گویا کہ عشق مجازی ہے، اور عشق مجازی کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جس سے عشق کیا جا رہا ہے اب اس کو جیل کی سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں فوراً فیصلہ کر گئی۔ قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ راودتنی، اس نے مطالبہ کیا مجھ سے، عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں۔ یہ گویا کہ ہوشیار آدمی اور عقل مند آدمی کی بات مختصر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مختصر بات کی کہ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے اور میرے نفس کے بارے میں مطالبہ کیا ہے۔ وشہدہ،
شاہدن اور بیان کیا، شاہدن ایک بیان کرنے والے نے من اہلہا جو زلیخا کے آل والے میں سے تھے۔ عام تفاسیر میں اور اکثر نے لکھا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا بچہ تھا اور وہ بول پڑا، لیکن چونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، جن بچوں نے باتیں کی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی کے دینے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ بولا، بلکہ تفسیر سراج منیر والے نے لکھا ہے کہ کانا ابن عمہا و کانا رجلاً حکیماً، یہ زلیخا کے چچزاد تھے اور کانا رجلاً حکیماً، بڑے سمجھدار اور ہوشیار عقل مند آدمی تھے۔ تو یہ بات اس نے کی ہے۔ وشہدہ شاہدن اور ایک گواہ دینے والے نے گواہی دی جو زلیخا کے آل میں تھا، ان کان قمیصہ اگر قمیص یوسف کی قدہ پھٹ گئی ہے من قبل آگے سے، تو فصدقت زلیخا سچی ہے، گوئے کہ غلطی یوسف کی ہے، وہو من الکاذبین اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اگر قمیص یوسف کی قدہ من یہ پھٹ گئی ہے من دبر پیچھے سے، تو فکذبت زلیخا جھوٹی ہے، وہو من الصادقین اور یوسف سچوں میں سے۔ فلما رآ قمیصہ تو یہ فیصلہ اس نے کیا جب قمیص کو دیکھا تو قدہ من دبرین وہ قمیص پھٹی تھی پیچھے سے، قالا تو اس شاہد نے کہا کہ انہو یا عزیز مصر نے کہا کہ انہو من کیدکن، یہ تمہاری مکروں میں سے ہے، تمہاری سازشوں میں سے ہے، گوئے کہ عورت بڑی مکار ہے، اور ان کیدکن عظیم، بے شک اے عورتوں تمہاری جو مکریں ہیں عظیم بہت بڑی ہے، فی کید الرجال مردوں کے مقابلے میں بڑی ہے۔ یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ بلکہ قید، وہاں جو کہا کہ ان قید الشیطان کان ضعیفہ سورہ نساء کے اندر، وہ فی قید اللہ کی قید کے مقابلے میں شیطان کی قید کمزور ہے، اور یہاں عورتوں کی قید کو جو بڑا کہا یہ فی مقابلۃ الرجال کہا مردوں کے مقابلے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عزیز مصر جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، یہ بڑا بغیرت قسم کا آدمی تھا، عورتوں سے ڈرتا تھا، اس کو سزا دیتا مارتا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس نے آگے سے الٹا یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے اعراض کر، معنی یہ ہے کہ اس کو نہ پھیلا اور اس بات کو بیان نہ کر، بس خاموشی اختیار کر، تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور واستغفری، اور اس سے کہا کہ زلیخا سے کہ معافی مانگ، لذنبی کی اپنے گناہ کے لیے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اس سے یہ ہلکی سی بات کی کہ گناہ کی معافی مانگ۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر والے جو ہے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن تھے مشرک، اس لیے واستغفری لذنبک کے کہا کہ معنی اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، گوئے کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔